بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین و سامعین کرام، قرآن حکیم کا تعارف، اس کی صورتوں کے مضامین اور اس کے اہم نکات لے کر حاضر خدمت ہے۔ آج سورہ انعام کا تعارف، اس کے مضامین اور اہم نکات سے آگہی حاصل کریں گے۔ آئیے اس کے تعارف میں آگے بڑھتے ہیں۔ اس سورہ کا مکمل نام سورہ انعام ہے۔ اس میں 165 آیات اور 20 رکوع ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ مدینہ المنورہ میں اسلام کو یہودیت اور عیسائیت سے واسطہ پڑتا تھا، اس لیے مدنی صورتوں کا انداز یکسر مختلف ہے، جبکہ مکہ المکرمہ کا ماحول بالکل انوکھا تھا۔ یہاں کے لوگ نظریاتی اور اعتقادی لحاظ سے بالکل جدا تھے، اس لیے ان کے حالات کے مطابق آیات طیبات نازل ہوئیں۔ مکہ کی تقریباً اکثر آبادی مشرک اور بت پرستوں پر مشتمل تھی۔ پتھر کے بتوں اور مٹی کی مورتیوں کے متعلق عقیدہ تھا کہ یہ بھی خدا ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتایا کہ یہ بے جان مجسمے خدا نہیں بلکہ خدا تو وہ ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، تو یہ سن کر وہ ششدر رہ گئے اور پکار اٹھے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی ان کے مشرکانہ عقائد کی تردید ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی صفت کمال کا ذکر کر کے ان کے مشرکانہ عقائد کی بے سروپائی کو تشت از بام کر دیا اور ان کی بنیادوں کو اس طرح لرزا دیا کہ اگر بے جا ضد بانی اسلام سے بلا وجہ حسد اور عناد کہ جذبات اس عمارت کو کچھ وقت تک سہارا نہ دیتے رہتے تو وہ اسی وقت پیوندے خاک ہو جاتے۔ اس سورہ مبارکہ میں دلائل توحید تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے۔ فلسفیانہ موشگافیوں کی بجائے عام فہم انداز اختیار کیا گیا۔ فرمائے یہ سورج، یہ چاند کس کی کبریائی کے شاہکار ہیں؟ زمین کی سطح پر لہلہاتے ہوئے شاداب کھیت، رنگا رنگ پھول، قسم قسم کے موسمی پھل کس کی قدرت کی شہادت دے رہے ہیں؟ یہ گھنگور گھٹائیں، ان سے ٹپکنے والے حیات بخش قطرے اللہ ہی کی رحمت کا مظہر ہیں۔ اسلام، قرآن اور صاحب قرآن سے مشرکین کی مخالفت سنجیدگی اور متانت پر مبنی نہ تھی، بلکہ اس کا سارا سرمایہ محض مذاق، تمسخر اور طرح طرح کی حجت بازیاں تھا۔ مثلا وہ کہتے قرآن ایک ہی مرتبہ بطور کتاب کیوں نہیں نازل ہوا؟ کبھی کہتے ایسے بے یار و مددگار کو رسالت و نبوت کے لیے کیوں منتخب کیا گیا؟ اس طرح کے بے سر و پا اعتراضات تھے، یعنی وہ بڑی شد و مت سے پیش آیا کرتے تھے۔ اس سورہ مبارکہ میں ان اعتراضات کا خوب رد کیا گیا۔ ایک طرف تو انتہائی خلوص اور خیر کے جذبات کے ساتھ ساتھ نور حق کی طرف رہنمائی کی جا رہی ہے، دوسری طرف ضد اور ہٹ درمی کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بار بار تسلی دیتے ہوئے فرمایا، آپ رنجیدہ نہ ہوں، آپ سے پہلے انبیاء اور رسول بھی آئے اور انہیں بھی ستایا گیا، انہوں نے صبر کیا، یہی سنت الہیہ ہے۔ آپ کو بھی صبر سے اس سرد موری اور دل آزاری کا سامنا کرنا ہوگا۔ ان تسلیوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطمینان دلایا گیا۔ ان کا ذکر بھی اس سورہ مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ سورہ مبارکہ کے آخری حصے میں مشرکین کی ان جاہلانہ رسموں کی تردید کی گئی جو انہوں نے جانوروں کی حلت اور حرمت کے متعلق مقرر کر رکھی تھی، اور واضح طور پر بتا دیا کہ تمہاری من گھڑت باتیں ہیں، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ رکوع نمبر 15 میں اخلاق حسنہ کی تعلیم دی گئی اور اخلاق رذیلہ سے منع کیا گیا۔ اس سورہ مبارکہ کے آخری رکوع میں
حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قل انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا وصال کرنا للہ رب العالمین، وہ سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کو پالنے والا اور آہستہ آہستہ درجہ کمال تک پہنچانے والا ہے۔ پروردگار عالم ہمیں سورہ نام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے چند اہم نکات یا واقعات کی طرف آپ کی توجہ دلانا بڑا عام ہے۔ آیت نمبر 25 میں نضر بن حارث کا قرآن کے مقابلے میں ایران سے کتب منگوانا، اس کا تذکرہ ہے۔ کفار کے نسلی تفاخر کا ذکر آیت نمبر 71 میں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آیت نمبر 75 میں موجود ہے۔ کفار مکہ کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزہ طلب کرنا آیت نمبر 111 میں ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرح صدر کا تذکرہ آیت نمبر 125 میں موجود ہے۔ پروردگار عالم ہمیں سورہ انعام کے جو مضامین ہیں اور اس کے اہم نکات ہیں انہیں سمجھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور نور قرآن سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔